بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شیئر کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، جو محض من گھڑت ہیں، جن کی کوئی سند کہیں سے نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، لیکن ان کو شیئر کیا جاتا ہے اور ہماری نوجوان نسل اس مرض میں مبتلا ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے کسی نے میرے پاس میسج کیا کہ آج بی بی فاطمہ کا یوم پیدائش ہے، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے۔ کبھی فیس بک پہ آتا ہے جس نے اللہ نام لکھا، جس نے محمد نام لکھا، کمنٹ میں جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے لائک اور کتنے کمنٹ آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مبارکباد دینے کا سلسلہ بہت زور شور سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ مثلاً جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی، جس نے رمضان کی جمعے کی سب سے پہلے مبارکباد دی، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے کہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ رمضان کا مبارک ہو، دوسرا جمعہ مبارک ہو، تیسرا جمعہ مبارک ہو۔ تو یہ ساری چیزیں محض من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں۔ عوام میں کئی ایسی روایتیں مشہور ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان کو حدیث سمجھنے اور حدیث کہہ کر بیان کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان وعیدوں کے بعد کوئی بھی مسلمان من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی جسارت نہیں کر سکتا اور نہ ہی بغیر تحقیق کیے حدیث بیان کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ اور ہم بے دھڑک ایسی روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے جو میں نے بارہا سنی ہے اور بارہا لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ بعض ہمارے تبلیغی بھائی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جو غیر عالم ہوتے ہیں بیچارے وہ سن لیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ایسی کوئی بات بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ ہم نے اس کو کسی عالم سے ہی سنی ہو، پھر بھی اگر اس میں ہمیں شک ہو تو اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی عالم سے باتیں سنتے ہیں لیکن وہ ذہن نشین نہیں رہتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں، یا اس کو ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں گھٹا بڑھا دیتے ہیں بعض الفاظ، اس لیے ان کا مطلب خراب ہو جاتا ہے، غلط مطلب نکل جاتا ہے۔ روایت میں نے بعض دفعہ سنی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینے والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ممکن ہے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہو، حالانکہ یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کا کوئی کہیں قرآن میں نہ حدیث میں ثبوت ملتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس روایت کو آج کے بعد بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی بھی کوئی سند نہیں، صرف من گھڑت اور موضوع بے بنیاد روایت ہے۔
ایک اور بات سنی ہے میں نے، وہ یہ کہ ایک صحابی کے چہرے پر صرف ایک ہی داڑھی کا بال تھا، انہوں نے اپنے اس بال کو کٹوا دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری داڑھی کا وہ بال کیوں کٹوا دیا؟ اس میں تو ایک فرشتہ جھولا جھولا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی داڑھی کے ہر بال میں ایک فرشتہ جھولا جھولتا ہے۔ صرف بے بنیاد بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی روایت جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مردار گدھے کا ہونا، اس لیے مسجد سے بال نکالنا ایسا ہے جیسا کہ مسجد سے مردار گدھے کو نکالنا، یعنی جس طریقے سے مرے ہوئے گدھے کو مسجد میں ڈالنا گناہ ہے، اسی طریقے سے بال بھی مسجد میں ڈالنا گناہ ہے۔ حالانکہ یہ روایت کہیں بھی نہیں ملتی ہے، کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے ایسی 4 روایتیں رکھی ہیں جو بے بنیاد ہیں اور من گھڑت ہیں اور گھڑی ہوئی صرف روایتیں ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اور بھی اسی طریقے کی روایتیں آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا تاکہ آپ حضرات ان روایتوں کو سن کر ان سے بچ سکیں، اور جو لوگ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں ان کو بھی منع کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔